اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر لجائے تجدہ اون لکا فی النوائب کل ہم بہم سینجلی بے علین بے علین بے علین ثناء بادشاہ مشرقین کرتا ہوں ثناء بادشاہ مشرقین کرتا ہوں درود پڑھیے کہ ذکر حسین کرتا ہوں اللہم صلی علی محمد اذان کی صدا حسین ہے نماز کی بقا حسین ہے کہ دین بھی ہے دی پناہ بھی حسین ہے بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے سب مل کر پڑھیے بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے بتاؤں میں سامنے والے تمام آڈینس سب مل کر پڑھیے بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے جہاں جہاں ہے خلق رب جہاں جہاں ہے خلق رب ہے ان میں جو مدد طلب سبھی کا آسرا حسین ہے بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے کیا حسین ہے بتاؤں سب آواز بلند پڑھیے بتاؤں میں اور سنیے کیا کیا حسین کس کس کے لیے کیا کیا ہے میرے مولا حسین علیہ السلام کہ کسی جگہ پہ پیر ہے کسی کا دستگیر ہے کسی کا یہ وزیر ہے کسی کا یہ امیر ہے کسی کا احتشام ہے کسی کا احتشام ہے کسی کا یہ امام ہے کسی کا دیوتا حسین ہے بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے بات سمجھ میں آتی رہے تو سبحان اللہ ماشاءاللہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہے آواز بلند پڑھیے بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے اب سنیے رسول اللہ کیا کہتے ہیں یہی میرا سکون ہے یہ میری عز و شان ہے یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں یہ میرا جسم و جان ہے رسول حق ہے کہہ رہے رسول حق ہے کہہ رہے سنے یہ ہر کوئی سنے میرا عطا پتا حسین ہے واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے کیا حسین ہے بتاؤں ماشاءاللہ کیا حسین ہے ماشاءاللہ بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے اور شعر سماعت کیجئے یہ روح ہے سجود کی قیام کی قعود کی کہاں کسی کو ہے خبر حسین کی حدود کی زمین سے لے کے جائے گا زمین سے لے کے جائے گا خدا سے جو ملائے گا ایک ایسا سلسلہ حسین ماشاءاللہ 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 بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے کیا حسین ہے بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے اور خدا کی قسم بڑی معرفت کا شعر سماعت کیجئے گا کہ کتنا سخی ہے میرے مولا حسین دنیا میں آئے تو سب سے پہلا مریض فرشتہ فطرت جس کے پر جل گئے تھے دنیا میں آئے تو مولا کے ہوتے ہوئے اس وقت آخری مریض حر جو گناہگار تھا اب کتنا سخی ہے میرے مولا حسین آج بھی اے شاہدی تو ماتمی تو امتی کو بخت دے
وقار دے جہان بھر کی نعمتیں انہی کے گھر اتار دے. اور شعر سنیے. یہ حال ان کا دیکھ کے، یہ حال ان کا دیکھ کے عدو بھی تیرا کہہ اٹھے بڑا سخی تیرا حسین ہے. ماشاءاللہ. بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے. اور سماعت کیجئے گا یہ مقطع کہ سماعتوں کو اور کچھ کبھی بھلا لگا نہیں، بصارتوں کو اور کچھ کبھی بھلا لگا نہیں. کھلی ہے آنکھ جب میری نواب میں نے ہر گھڑی لکھا پڑھا سنا حسین ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں ہم آج امام حسین کی ولادت کی. خواتین و حضرات، بہت سی چیزوں کو تاریخ کے اندر، اس کو چاہے تاریخ کی نظر سے دیکھیے، چاہے اس کو آپ مذہب کی نظر سے دیکھیے، بہت سی چیزوں کو، بہت سی چیزوں پہ اللہ تعالیٰ نے بھی، تاریخ نے بھی اور وقت نے بھی فضیلت دی. اہل بیت کی فضیلت کا ذکر اگر میں نہ بھی کروں تو شعبان کی اس فضیلت کا کون ذکر جھٹلا سکے گا کہ کمال کی بات ہوگی. میں تو اس کو معجزہ سمجھوں گا. ادب سے عرض کر رہا ہوں، آپ لوگ بڑے قابل لوگ ہیں، کہ 1 اور 15 شعبان کے درمیان سارے کربلا کی ولادت ہے. کون سا دن منائیے اور کون سا نہ منائیے، کون سا دن چھوڑیں گے. خواتین و حضرات، عجیب بات ہے کہ جب ولادت ہے، عجیب بات تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن خواب جو ہیں یہ سچے ہوتے ہیں. لیکن خواب کی جو تعبیریں ہیں یہ بتانا جو ہے، یقین کیجئے یہ پیغمبرانہ کام ہے. ام فضل حضرت عباس رضی اللہ جو آپ کے چچا تھے، ان کی بیوی نے خواب دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ ان کی گود میں رکھا. تو آپ کو ایک خواب جو ہے وہ ایسا لگا، آپ نے سوچا کہ میں یہ رسول پاک سے کس منہ سے جا کے کہوں کہ میں نے ایسا خواب دیکھا، اس کی جانے کیا تعبیر ہو. بہرحال آپ کے پاس گئیں اور آپ نے جب یہ اپنی خواب سنائی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبارک دی اور کہا کہ فاطمہ کے ہاں بیٹا ہوگا، اور جب اس کے بیٹا ہوگا تو وہ تیری گود میں ڈالا جائے گا. خاتم، یہ تعبیر جو ہے یقین کیجئے یہ صرف پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی دے سکتے ہیں، اور اس تعبیر کو کوئی نہیں دے سکتا. یہ جو فضیلت حاصل ہے ان تمام لوگوں کو جن کی ولادت بھی اکٹھی، اور ادب سے کہنے دیجئے ولادت بھی اکٹھی اور شہادت بھی اکٹھی. لوگ اکٹھے آئے اور اکٹھے رخصت ہوئے. اور یہ پھر فضیلت جو ہے نا، یہ صرف یہاں تک اور اس دنیا کی نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے ایک دفعہ پوچھا کہ جبرائیل میرا فضل کوئی آسمانوں تک بھی پہنچا؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب آپ کے نور کا ظہور جو ہے وہ اس سے پردہ اٹھا نہیں دیا گیا تھا، آپ کے ظہور کو لوگوں تک پہنچا نہیں دیا گیا تھا، تب تک آسمان کے فرشتے جو ہیں ان کے دل بھی دہلے رہتے تھے. پھر جب آپ کی فضیلت سے، آپ کی روح کو، آپ کی نور کو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے لیے وسیلہ بنایا تو آسمان پہ جو فرشتے تھے ان کے بھی دلوں کو ٹھہراؤ آ گیا. لیکن یہاں پہ ادمن روایت غور فرمائیے، اور یہ بڑی مسند روایت ملتی ہے کہ جب حضرت امام حسین جھولے میں تھے تو ایک فرشتہ، جب فرشتے مبارک دینے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لا رہے تھے نا آسمانوں سے، تو ایک فرشتہ جس کے کہ اعمال شاید ایسے تھے، فطرس نام، تو جب وہ آیا تو اس نے بھی پوچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ میں اپنے ان معاملات سے کب آزاد ہوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے وسیلہ اپنے آپ کو نہیں بنایا، امام حسین کو بھی نہیں بنایا، امام حسین کے جھولے کو بنایا. کہا کہ تو اپنے آپ کو اس جھولے کے ساتھ مس کر لے اور تیرے سارے معاملات. بلکہ اسی میں ایک بات کہوں گا کہ یہ فطرس جو فرشتے جن کا نام ہے، انہوں نے غرور کیا تھا کہ کوئی ہے مجھ جیسا، تو غرور تو صرف اللہ کو زیب دیتا ہے. تو اللہ نے پر جلا دیے تھے. جب مولا حسین دنیا میں آئے تو سارے فرشتے جا کر مولا حسین کو سلام پیش کرنے جا رہے تھے، تو فطرس نے کہا کہ شاید مجھے بھی شفا مل جائے. اب یہی فطرس دیکھیے، امام حسین علیہ السلام شفا پانے کے بعد
اللہ کو یہ ادا کتنی پسند تھی کہ اب جب شفا پالی امام حسین علیہ السلام کے جھولے سے مس ہو کر، پھر فطروس یہ کہتا ہوا جا رہا تھا ہے کوئی مجھ جیسا، ہے کوئی، اب اللہ کو یہ ادا کہتے ہیں بلال بھائی کہ نام ہم جب اپنے نام کوئی رکھتے ہیں، نارمل لوگ کسی نہ کسی اپنے نام کو پسند کر لیتے، اس کا باطن ہمیں نہیں پتا ہوتا، لیکن اہل بیت کے گھر میں، رسول اللہ کے گھر میں ایسا نہیں ہے. اگر کوئی رحمت تھا تو محمد نام رکھ دیا گیا، کسی جگہ بلندی نظر آئی تو علی نام رکھ دیا گیا، جس کی کوئی مثال نظر نہیں ہے اس کو فاطمہ نام رکھ دیا گیا، جہاں حسن نظر آیا وہاں حسین نام رکھ دیا گیا، اور جہاں یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں وہاں حسین نام رکھ دیا گیا. واہ 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 واہ. خواتین حضرات ہمارے ساتھ ہیں اور انتہائی محترم فرحان، آپ نے اپنا نام فرحان علی وارث رکھا اپنے کلام کی وجہ سے؟ میرا نام فرحان علی تو تھا، لیکن علی وارث میرا ایک کلام تھا، تو اکثر لوگ اس کلام کی وجہ سے، اور اللہ نے پھر اس کلام کی وجہ سے آپ کو رونق بھی دی اور عزت بھی بڑی بخشی ماشاء اللہ تعالیٰ. اور میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میں دل سے دعا دیتا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے. جیسے خوبصورت آپ انسان ہیں ایسی خوبصورت آپ کی سیرت بھی ہے. ایک جملہ فرمائیے کہ جب امام کی ولادت کا ذکر شروع ہوتا ہے تو دل پہ کیفیت کیا اترتی ہے؟ دل پہ خوشی بھی ہوتی ہے اور آنسو بھی آتے ہیں. کیا وجہ کیا ہے کہ جب بھی جیسے آپ نے کہا نا شعبان میں ہر وہ ہستی اس دنیا میں ظہور کیا، اس ہستی نے کہ جو اس کربلا میں موجود تھی، اور اس مہینے کو اللہ نے اپنا مہینہ بھی کہا ہے، چاہے وہ مولا حسین ہو، بی بی زینب ہو، مولا عباس ہو، شہزادہ اکبر، شہزادہ قاسم. مولا حسین جب اس دنیا میں آئے تو بی بی سیدہ اپنی گود میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں. رسول اللہ دیکھ کر مسکرائے اور پھر رونے لگتے ہیں. بی بی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا بابا، مسکرائے تو سمجھ میں آتا ہے، آپ روئے کیوں؟ کہا بی بی میں مسکرائے اس لیے رہا ہوں کہ میرے بعد یہ میرا دین بچائے گا، اور رو اس لیے رہا ہوں کہ یہی حسین ہے جو تنہا دشت میں مارا جائے گا. 3 شعبان میں خاص میری کیفیت خود ایسی ہوتی ہے کہ خوشی بھی ہوتی ہے اور رونا بھی آتا ہے، کیونکہ مولا فرماتے ہیں ہمارے فضائل میں ہی ہمارے مصائب چھپے ہوئے ہیں. کیا بات ہے، کیا فضائل ہیں ان کے ساتھ دنیا نے کیا کیا. واہ واہ واہ. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں خواتین حضرات، واپس آتے ہیں. اور یقین کیجئے یہ بات جو علی وارث نے کی، شاید اسی لیے فرحان جو ہے یہ علی وارث ہے، کہ یہ فیصلہ کرنا کہ کس بات پہ آپ کو خوشی ہوگی اور اس خوشی کے پیچھے کیسے آنسو ہوں گے. یقین کیجئے یہ فیصلہ صرف روز قیامت ہی اللہ کرے گا. اللہ کرے کہ ہم ان کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں جن سے ہمیں محبت ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہمیں تیرے رسول اور تیرے اہل بیت سے محبت ہے، ہمیں انہی کے ساتھ اٹھانا. وقفہ لیجئے، واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسماں والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا، نام لیتے ہیں ادب سے انبیاء عباس کا. آسماں والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا، کوئی پتا ہل نہیں سکتا اجازت کے بغیر، کوئی پتا ہل نہیں سکتا اجازت کے بغیر. چوم لینا یہ ہوا جب تک علم عباس کا. آسماں والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا. اور شعر سنیے بلال بھائی، تمام حاضرین سنیں. مائیں اپنے نونہالوں کو بنا دیتی ہے شیر، مائیں اپنے نونہالوں کو بنا دیتی ہے شیر. ان کو لوری میں سنا کے واقعہ عباس کا. آسماں والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا. اور ہم جو پڑھ رہے ہیں یقیناً مولا کی عطا ہے، ورنہ بے وفا
پڑھ ہی نہیں سکتا کتاب کربلا. کتنا سچ ہے، واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے وفا سبحان اللہ. پڑھ ہی نہیں سکتا کتاب کربلا، ہر ورق پہ آج بھی ہے حاشیہ عباس سبحان اللہ. آسماں والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا. اور کیا وفا ہے رسول اللہ کی کے ساتھ مولا علی کی، اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مولا عباس کی جو اٹیچمنٹ ہے، جو وفا ہے. سنیے گا. یا شب ہجرت، یہ نیا جلال پور صاحب کا حاصل منقبت شعر ہے، یہ ہندوستان کے شاعر ہیں کہ یا شب ہجرت علی کی نیند دیکھی وقت نے، یا شب ہجرت علی کی نیند دیکھی وقت نے، یا شب عاشور دیکھا جاگنا عباس کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آسماں والوں سے پوچھو سبحان اللہ، کیا نسبت، کیا تشبیہ نکالی. سبحان اللہ. اور مولا کہتے ہیں ہماری فضائل کے درمیان اگر تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائے یقین کر لینا ہم موجود ہیں. اب یہاں ہماری ایک ماں بیٹھی، ان کی آنکھوں میں آنسو ہے، مولا ان کی معرفت کو قبول فرمائے. آسماں والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا. ایک شعر کسی اور شاعر کا ہے، اسی اس میں ہے بلال کاظمی صاحب کا. دے کے راشا رکھ دیا بچی نے دست ظلم کو، بی بی سکینہ نے دے کے راشا رکھ دیا بچی نے دست ظلم کو، نام تو تم نے سنا ہوگا چچا عباس کا. آسماں والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا. ارے نام لیتے ہیں ادب سے انبیاء عباس کا. بڑی ادب سے آپ سے بات عرض کر رہا ہوں، اس کو ذرا غور کیجئے گا. کیسی عجیب بات، جب یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے میرے ذہن میں بات آ رہی تھی کہ امام علی کرم اللہ فاتح خیبر ہیں، کوئی دو رائے تو نہیں ہے. بدر میں بڑا مقام ہے، آپ نے خندق میں بھی ایک مقام حاصل کیا. احد میں آپ نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید ہوا تو آپ نے ایک ایسے آدمی سے لڑائی کی جس کی کہ ٹانگ کاٹی اور وہ گھوڑے سے گرا، تو آپ نے اس کا سر کاٹنا تھا تو آپ نے اس کا سر نہیں کاٹا. تو لوگوں نے، صحابہ نے پوچھا کہ امام علی آپ نے اس کا سر نہیں کاٹا؟ کہا کیونکہ جب یہ گر رہا تھا تو اس کا سطر میرے سامنے ننگا ہو گیا تھا. علی اس پہ کیسے تلوار اٹھاتا جس کا سطر علی کے سامنے ننگا ہو گیا تھا. اس کی اولاد میں سے عباس بھی تو اولاد ہے نا. آپ دیکھیے ساری زندگی امام علی کرم اللہ نے علمداری کی، لیکن آج بھی علی کو علمدار کوئی نہیں کہے گا. اور عباس کی ایک علمداری ہے، کیا جاگنا ہے عباس کا. علمداری اور وفاداری. جاگنے سے بات یاد رہی، مولا عباس کی وفا سنیے کہ جس وقت چراغ خیمہ مولا نے بجھایا، کہ چراغ خیمہ بجھایا کہ میں تم سب کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، چراغ بجھا دیتا ہوں تاکہ تمہیں شرم نہ آئے، اگر تم میں سے کوئی جانا چاہے تو چلا جائے. اپنے اصحاب سے مولا نے کربلا میں شب عاشور کہا، 9 محرم کی رات کو. اب مولا حسین نے بولا کہ اکبر آؤ، آ کر چراغ بجھا دو. شہزادہ علی اکبر نے چراغ کو بجھا دیا. جب مولا نے خطاب کر لیا تو کہا عباس آ کر چراغ کو جلاؤ. ہائے 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 عباس آ کر چراغ کو جلاؤ. جناب حبیب ابن مظاہر جو مولا کے بچپن کے دوست تھے، یقین تھا عباس یہی ہوگا. ہاں، مولا کی دعا سے وہ زندہ ہوئے تھے. حبیب ابن مظاہر کہنے لگے کہ مولا میں آپ کا بچپن کا دوست ہوں، کوئی بات آپ کی مصلحت سے خالی نہیں ہے، بتا دے مولا کہ کیوں اکبر سے چراغ بجھوایا، عباس سے کیوں جلوایا، اکبر سے ہی جلوا لیتے. کہا میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ ساری دنیا چلی جائے مگر عباس نہیں جائے گا. اس پہ ایک مکالمہ ہے جو کہ میں نے ایک جگہ پڑھا روایت میں، کہ حضرت عباس رضی اللہ جو ہیں انہوں نے کبھی بھی سیدہ زینب کو نام سے نہیں بلایا، ہمیشہ آقا زادی آقا زادی کہتے تھے. ایک مکالمہ تھا کہ کہا کہ بھائی آپ مجھے
آپ نام سے نہیں پکارتے. تو کہا میری فضیلت آپ کے ساتھ یہاں تک تو ہے کہ علی ہمارے باپ ہیں, یہاں تک تو, لیکن فاطمہ آپ کی ماں ہے, اور فاطمہ جو ماں ہے آپ کی, فاطمہ کی فضیلت یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے لوگ قیامت تک کہتے رہیں گے اور کہتے تھے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, اور آپ فاطمہ کو کہتے تھے بلکہ اس غیرت کی میں بات بتاؤں, مولا عباس کی غیرت و بی بی زینب کی عصمت کا, کہ جب مولا عباس اس دنیا میں آئے تو مولا عباس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی. اب ذہن میں رکھیے گا کہ آقا زادی کہتے تھے, دونوں باتیں ذہن میں رکھیے گا. بی بی زینب جھولا جھولانے لگی, چادر کا سایہ کیا, کہا عباس آنکھیں کھولو, مجھے دیکھو. غیرت کا پروردگار تھا, غیرت مند بھائی تھا, اور آقا کی زیارت بھی کرنی تھی. جیسے مولا علی نے آنکھیں نہیں کھولی تھی جب تک رسول اللہ کی زیارت نہ ہو جائے, مولا عباس کے لب ہلے اور کہا یا آقا زادی, آپ میری آقا زادی ہیں, میں آپ کا غلام ہوں, آنکھیں تب کھولوں گا کہ جب میرے مولا حسین کی زیارت ہو جائے. میں پہلی زیارت امام حسین علیہ السلام کی کرنا چاہتا ہوں. کیا خوبصورت بات ہے. دیکھیے کیسا شہید ہے کربلا کا یہ, جس کو کہ غازی عباس کہا جاتا ہے. غازی عباس کہا جاتا ہے, اور باب الحوائج کہا جاتا ہے, کہ جن کی کہتے ہیں نا کہ کیا جری تھا جنگ کے میدان میں. کسی شاعر کا خوبصورت شعر ہے, کیا جری تھا جنگ کے میدان میں, آرزوئے جنگ سے لڑتا رہا. آئے واہ 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 واہ, اور آرزوئے جنگ سے لڑتا رہا. اب جیسے محفل سجی ہے کہ مانگنے والوں کو یقین ہے, مانگنے والوں کو ہر وقت یقین ہے عباس, مانگنے والوں کو ہر وقت یقین ہے عباس, نہیں کہنا تیرا دستور نہیں ہے عباس, آ رہی ہے درو دیوار سے خوشبوئے وفا, ایسا لگتا ہے کہ اس وقت یہی ہے عباس. کیا خوبصورت, کیا خوبصورت. خواتین حضرات, ہو سکتا ہے کہ یہ بات جو ہے یہ ایسی لگے کہ جو اچنبا ہو, لیکن کیونکہ ان آنکھوں نے وہ جگہ دیکھی ہے, وہ زیارت کی ہے جہاں پہ آپ کو شہید کیا گیا, آپ کے بازو کاٹی. یہ جب سارا تذکرہ پڑھا جاتا ہے نا, تو ہو سکتا ہے کہ انیس نے اور دبیر نے اس معاملے میں بہت سی ایسی طبع آزمائی کی ہو جو کہ شاعری کے نسبت سے قابل قبول ہو, لیکن اللہ تعالیٰ تو ہے, وہ تو نیتوں پہ بھروسہ کرتے ہیں نا, اللہ نے تو نیتوں پہ کام کرنا ہے. آج بھی وہ جگہ دیکھیے جہاں پہ کہ حضرت عباس کی شہادت کی جگہ ہے, وہاں پہ کوئی وسیلہ ایسا آپ کو نہیں ملتا کہ یہاں پہ چشمہ جو ہے وہ پھوٹنا چاہیے. عقل جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہاں پہ چشمہ پھوٹنا چاہیے, لیکن وہاں پہ صرف یہ نہیں کہ چشمہ پھوٹ رہا ہے, وہ چشمہ اس جگہ کا طواف بھی کر رہا ہے, پانی طواف کر رہا ہے. اور خواتین اس بات کو اگر کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ یہ کہانی ہے, تو جو لوگ بھی وہاں جاتے ہیں ان سے کہیے کہ وہ یہ پانی جو ہے وہ ضرور لے کے آئیں جو کہ نیچے ہے, نیچے سے پانی لے کر آئے. اور کیونکہ وہ پانی میں نے پیا اور میں نے اپنے پاس پانی رکھا, زمزم جو ہے اس پہ تو حدیث ہے, وہ تو خراب نہیں ہوتا, لیکن اس پانی کو میرے پاس پڑے ہوئے 3 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا, یہ بھی شاید ہی خراب نہیں ہوا. اور اس کی تاثیر یہ کہ جب کسی بیمار کو دیا جائے اور دعا کے ساتھ دیا جائے, تو میں نے اپنی آنکھوں سے اور اپنی زندگی میں یہ تجربہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتا ہے. کہ شفا کا پانی. میں کیا سمجھتا ہوں, یہ وجہ یہ ہے کہ اللہ سے یہ ہستیاں جدا نہیں ہیں, جو اللہ کہتا ہے, اور اللہ ہی سے ان کی نسبت ہے سب کی. بے شک ہے. آپ کبھی نوٹ کیجئے گا کہ جب ہم آپ کو مولا حج عمرات کرائے, صفا و مروہ کا جتنا فاصلہ ہے اتنا ہی فاصلہ مولا عباس اور مولا حسین کے روزے کے درمیان تقریباً اتنا ہی ہے. تو پھر کیوں نہ زمزم جیسی شفا مولا عباس کے پانی میں بھی ملے. بے شک, کیا خوبصورت بات کی ہے, کیا خوبصورت بات کی ہے. خبر چھوٹا سا کھلے تھے, واپس آتے ہیں, اور حضرت اسامہ بن زید جو ہے ان کا ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں کہ وہ کس بات کو راوی کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول پاک کو چادر میں دیکھا تو اس چادر میں سے نکلا کیا. واپس آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو, زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو, اور خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے
خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید بی بی زینب کا خطبہ جو بی بی کی آواز بھی پردے میں تھی، لہجہ علی میں خطبہ دیا. نور علی نور صاحب نے لکھا ہے اس کلام کو. اے شامیوں میں رب کی ولی بن کے آئی ہوں، عباس کی بہن ہوں، علی بن کے آئی ہوں. میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں. کردار کس کا ہے میرے کردار کی طرح، سالار قافلہ ہوں علمدار کی طرح. کھولوں گی لب میں حیدر کرار کی طرح. توجہ کیجئے گا. کھولوں گی لب میں حیدر کرار کی طرح، ہر لفظ آج بولے گا تلوار کی طرح. بن کر اجل میں آئی ہوں، جان کھینچ لوں گی میں، بیعت طلب جو تھی وہ زبان کھینچ لوں گی میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں. بی بی کہتی ہے کہ ہمیں مجبور مت سمجھنا، ہمارے اختیار دیکھو. بی بی کہتی ہے گر چاہوں تو میں چلتی ہواؤں کو روک لوں. یہ تو ہم امتحان دے رہے ہیں. گر چاہوں تو میں چلتی ہواؤں کو روک لوں، میں آسماں پہ چھائی گھٹاؤں کو روک لوں، خورشید ذوفشاں کی ضیاؤں کو روک لوں، سارے لبوں پہ آئی صداؤں کو روک لوں. اور بی بی کو خطبہ کم کرنے کے لیے اللہ کی محبت میں نہیں، اس نے بی بی کی آواز دبانے کے لیے یزید نے اپنے دربار میں 7 مختلف اذانیں کہلوائی. تو بی بی کہتی ہے تو میری آواز دبائے گا، میرے نانا ہی کا ذکر اس اذان میں ہے. بی بی کہتی ہے قرآن میرے سامنے لب کھولتا نہیں، جب بولتی ہوں میں تو کوئی بولتا نہیں. میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں. پھر بی بی نے حجت تمام کی تمام لوگوں کو، کل کو یہ نہ کہے کہ بی بی نے اپنی پہچان نہیں کرائی. ہاں کیا ہم آل رسول ہیں. بی بی کہتی ہے تم کو بتا رہی ہوں خیانت ہے اس طرف، انکار اس طرف ہے تو بیعت ہے اس طرف، تطہیر اس طرف ہے نجاست ہے اس طرف، ہے اس طرف درود تو لعنت ہے اس طرف. آواز کردگار میں محو کلام ہوں، اس وقت میں حسین علیہ السلام ہوں. میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں. فرحان اور نور علی کی ہے یہ دعا، وابستہ اپنے در سے رکھے ہم کو سیدہ. بازار میں یہ خطبہ تھا بنت بطول کا، تھی شامیوں سے محو سخن بنت مرتضی. پلٹاؤں گی میں خطبوں سے تخت یزید کو، مرنے سے میں بچاؤں گی ہر ایک شہید کو. میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں. نور علی نور صاحب نے اس کلام کو قلم بند کیا تھا. خوبصورت کلام ہے. فرحان، یہ جب آپ نے کہا نا کہ پردہ، میں پہلی دفعہ میں نے اس خیال کو اس طرح سے دیکھا شاہ صاحب کہ سیدہ زینب کا آواز کا بھی پردہ اللہ تعالیٰ نے کیسے رکھا. کیسی خوبصورت بات. دیکھیے یہ جو معاملہ ہے نا، اس کے راوی جو صحابی ہیں وہ اندھے ہیں، بزرگ ہیں، اور وہ تو نہیں شکل دیکھ رہے کہ کون بول رہا ہے، تو وہ دربار میں کہہ رہے ہیں کہ کیا علی آ گیا، کیا علی. اب اس بات کو سوچنے والے، شاید سننے والے اس بات کو اچنبا سمجھتے ہوں کہ یہ شاید کوئی ایک مجتن ایسی بات ہوئی. ہرگز بھی نہیں. اب غور فرمائیے، یہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت مدینے میں موجود تھے جبکہ امام حسین نے حضرت بلال رضی اللہ کو بلایا تھا اور کہا تھا کہ آپ اذان فرمائیے. تو جب آپ نے اذان فرمائی تھی تو روایت کہتی ہے کہ سارا شہر جو ہے وہ بھاگا چلا آیا تھا کہ کیا محمد واپس آ گئے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جن کو رجل پہ یقین تھا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو واپس آ سکتی ہیں. اس پہ فرحان ادب سے بڑے یہ عرض کر رہا ہوں، جب بھی ہم منقبت پڑھتے ہیں ہم زیادہ تر شہزادہ قاسم کی، علی اکبر کی ہم کم ذکر اور کم تذکرہ کرتے ہیں.
نہیں ایسا کیوں؟ ایسا منقبت پڑھتے ہیں. یہ ضرور ہوا ہو کہ جن لوگوں کو زیادہ سنا جاتا ہے ان لوگوں نے کم پڑھی ہو, یا جو منظر عام پر ہیں. جیسے شعبان میں پہلی شعبان بی بی زینب اس دنیا میں آئیں, بی بی نے ظہور کیا. 3 شعبان مولا حسین, 4 شعبان مولا عباس, 7 شعبان مولا قاسم ابن امام حسن علیہ السلام, اور 11 شعبان شہزادہ اکبر علیہ السلام ابن امام حسین علیہ السلام, اور 15 شعبان حجت قائم امام زمان علیہ السلام. یہ جو میں حضرت اسامہ بن زید کا ذکر کرنا چاہ رہا تھا, آپ راوی کرتے ہیں اس بات کو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اپنے پہ لپیٹی ہوئی تھی, تو میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کے ساتھ کچھ لپٹا ہوا ہے. تو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے کس نے آپ کو لپیٹا ہوا ہے؟ تو آپ نے چادر کھولی تو ایک طرف سے حسن اور ایک طرف سے امام حسین جو ہے وہ نکلے. یہ وہ جگہ تھی جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں, اے اللہ تو ان سے محبت کر, اور اللہ جو حسن اور حسین سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر. اب دیکھیں یہ وہ مقام جو کہ جس کو راوی کرتے ہیں. اور پھر میں ایک اگر آپ اجازت دی تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ جب کھانا کھا رہے ہوں نا بیٹھ کے تو جو ٹکڑے نیچے گر جائیں, تو میں نے اکثر بزرگوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ ٹکڑے اٹھا کے کھا رہے ہوتے ہیں, اور اس میں کوئی مسلک کی قید نہیں ہے. بزرگ ہوتے ہیں تو ایسے ہی ہوتے ہیں. تو روایت پڑھی کہ امام حسین کو کسی فقیر نے دو بیٹھے تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ تو اتنے بڑے مولا ہیں, تو آپ ذرا ہمارے ساتھ بھی بیٹھ کے کھانا نوش فرمائیے نا. تو آپ ان کے ساتھ بیٹھے, تو ان کا کھانا کھانے کی بجائے ان کے جو ٹکڑے نیچے گر رہے تھے, روٹیوں سے جھڑ رہے تھے, آپ وہ اٹھا کے کھاتے رہے, اور پھر ان کو بلایا. اب یہ جو روایت دیکھیے ڈالی, قیامت تک امت اپنے تکبر کو توڑنے کے لیے اس روایت کو قائم رکھے گی. یہ جو زندگی کے معاملات جو سبق دیے ہیں کربلا نے, جو سبق دیے ہیں امام حسین نے, جو قبر دی, یہ جو سبق ہے نا, مجھے فرحان بہت دفعہ ایسا گلہ ہوتا ہے ہم سب سے کہ ہم ان ہستیوں کے دیے ہوئے سبق جو ہے اپنی زندگیوں پہ سنت کے طور پہ طاری نہیں کرتے. ہم محبت کے دعوے دار تو ہیں, میں ایک بات کہتا ہوں کہ مولا کو صرف ماننا نہیں, بڑی بات مولا کی ماننا ہے. بے شک ہے, بے شک ہے, بے شک ہے. حضرت اب جاتے ہوئے ایک کلام جو ہے وہ ہدیہ اور کرتے جائیے. میں کیونکہ دن شعبان کے جناب قاسم کی بھی ولادت ہے, ظہور ہے, امام زمانہ کا بھی ہے. ایک کلام میں مبارکباد سب کو شعبان کی دیتے ہوئے ایک کلام شہزادہ علی اکبر کی شان میں پڑھ رہا ہوں, جو کہ ہو بہو رسول اللہ کے شبیہ تھے, جن کو مولا حسین نے دعاؤں میں مانگا کہ اے خدا مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر کہ جو ہو بہو میرے نانا کی شبیہ ہو. تو پھر جو رسول اللہ کی شبیہ اس کا حسن کیا ہوگا آپ اندازہ شاید نہ لگا پائے ہم, کہ پہلے ہی اہل بیت سے روشن تھی کائنات, اکبر نے اور بھی اسے اب جگمگا دیا. اور خالق نے جب بنائی حسینوں کی سلطنت, اکبر کو اہل جان کے حاکم بنا دیا. کیا لکھنے والے نے بھی کیا لکھ دیا. سنا ہے 11ویں شعبان کو مدینے میں وہ عرش والے زمیں پر اتر کے دیکھتے ہیں, رسول کرتے ہیں آنگن میں شکر کا سجدہ, حسین گود میں لے کر پسر کو دیکھتے ہیں. سنا ہے آمد اکبر کا شور جنت میں, سنا ہے آمد اکبر کا شور جنت میں, مکی ادھر کے نظارے ادھر کے مکی. اب سنا ہے حضرت جناب یوسف کا حسن ذہن میں رہے, اور اب یہ جب نبی کا نواسا آ جائے, سنا ہے حضرت یوسف کو کچھ گمان سا ہے, سنا ہے حضرت یوسف کو کچھ گمان سا ہے, سو وہ بھی ان کی گلی سے گزر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے آج تو سکتے میں خود زلیخا ہے, سنا ہے آج تو سکتے میں خود زلیخا ہے, کہ حسن والے بھی جن کو ٹھہر کے دیکھتے ہیں. اب شعر پہ توجہ کی جگہ ایک طرف دیکھ کر شعر کو سنیے گا. سنا ہے حسن سے اکبر کے یوں ہوئے مدہوش, اور جب کوئی مدہوش ہوتا ہے, ایک طرف تو جناب زلیخا نے جناب یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ لی تھی, یہاں کیا ہو رہا ہے دیکھیے. سنا ہے حسن سے اکبر کے یوں ہوئے مدہوش, سنا ہے حسن سے اکبر کے یوں ہوئے مدہوش, فرشتے اپنے پروں کو قطر کے دیکھتے ہیں.
تشبیہ پائے، واہ واہ کیا تشبیہ. فرشتے اپنے پروں کو قطر کے دیکھتے ہیں. اب سنیے بڑا مظہر عابدی صاحب نے بڑا حاصل منقبت شعر پر معرفت شعر لکھا ہے. سنا ہے آج بہت خوش ہے فاطمہ زہرا، کہ فاطمہ زہرا کے لال کے ہاں ایک لال آیا ہے جو خود ان کے بابا کی شبیہ ہے. سنا ہے آج بہت خوش ہے فاطمہ زہرا. اگلے مصرع توجہ کیجئے گا. سنا ہے آج بہت خوش ہے فاطمہ زہرا، کہاں کسی کو علی آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، کہاں کسی کو علی آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے حسن کا معبود دل میں ہے مظہر، سنا ہے حسن کا معبود دل میں ہے مظہر. سو آج اپنے ہی دل میں اتر کے دیکھتے ہیں. اور آخر میں کہتا ہوں کہ جب مولا حسین کا ذکر ہوئے دو لائنیں پڑھیں گے ہم سب مل کر. دیو مبارک علی مرتضیٰ نو ملیا نواسا، نبی سپٹفا نو ملیا نواسا، نبی مصطفیٰ نو زہرا دبر کے ہو چین آگئے، جگی اتے مولا حسین آگئے، ہو جگی اتے مولا حسین آگئے. رب خوش آپ ہویا آمد شبیر دے، ہوڑ قربان سارے زینب دے ویر دے. لال علی دا سونا ایسا اور نہیں ہونا، لال علی دا سونا ایسا اور نہیں ہونا. زہرا جبر کے او چین آگئے، جگی اتے مولا حسین آگئے، ہو جگی اتے مولا حسین